قرآن کو جو پڑھدا پڑھدا ہے رب تعالیٰ اندے کیتے جنت سجیندا ہے رب تعالیٰ اندے کیتے جنت سجیندا ہے جے رب دا پڑھیا کلام جے رب دا پڑھیا کلام او جنت دا مل سی مقام تے پیارا انسان دیکھ تو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ان آیت مقدسہ کو مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الفاتحہ کی آیتیں ہیں، اور سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جو مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے بھی یہ پہلی وہ واحد سورت ہے جو ایک ہی دفعہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں نازل کی۔ اس سے پہلے کئی ساری آیتیں نازل ہو چکی ہیں۔ سورۃ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں اور سورۃ قلم کی کچھ آیتیں نازل اللہ پاک نے کیں، اور سورۃ مزمل کی کچھ آیتیں اور سورۃ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں۔ 5ویں نمبر پر بالاتفاق جو وحی اللہ پاک نے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہی سورۃ فاتحہ ہے، اور ایک ہی دفعہ اللہ پاک نے 7 آیتیں نازل فرما دیں۔ اور جہاں تک سورۃ فاتحہ کی فضیلت کی بات ہے تو فضیلت میں بھی کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے یہ سورت۔ قرآن مجید میں یوں تو 114 صورتیں ہیں، لیکن ان 114 صورتوں میں بھی کوئی صورت بھی قرآن مجید کی ایسی نہیں جس کی فضیلت خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کی ہو، سوائے سورۃ فاتحہ کی کہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود بیان کی ہے، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے خود ہی کیا ہے۔ ایک آیت اللہ پاک نے نازل کی ہے سورۃ النحل کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار پڑھے جانے والی آیتیں دیں، اور علماء فرماتے ہیں یہ 7 مثانی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، یہ 7 مثانی جو آیتیں ہیں، یہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھے جانے والی ہیں، یہ وہی سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اور اسی پر ایک حدیث بھی ہے، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید ابن المعلی، حضرت ابو سعید بن المعلی ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد نبی میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے ابو سعید کیا ماجرا ہے کہ تو وقت پر نہیں پہنچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں تو نماز میں مشغول تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن مجید میں وہ اللہ پاک کا ارشاد نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو تم فوراً اس کو جواب دو، یعنی فوراً اس کی بات مانو اور قریب ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلائیں تو نماز بھی توڑ کر نماز کی حالت میں ہو، اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ نماز کی حالت میں بھی اگر کھڑے ہو تو واحد ہستیاں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کہ نماز اللہ کی بھی چھوڑ کر اس کو بھی وہیں روک کر تم فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، کیا تجھے پتہ ہے کہ قرآن مجید میں اعظم سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں اعظم سورت کون سی ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لانے لگے، آپ نے ابو سعید کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے آپ نے فرمایا، ابو سعید جان لو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، وہ صورت ہے جو اعظم صورت ہے۔
हालांकि यहाँ आज़म से मुराद रुतबे के एतबार से और मर्तबे के एतबार से सूरत आज़म है, वरना इससे तो बड़ी सूरतें भी मौजूद हैं। तो सब मसानी से मुराद यही सूरत फातिहा है, और सूरत फातिहा वो वाहिद सूरत है जिसको अल्लाह पाक ने बार बार पढ़े जाने का शर्फ बख्शा है। नमाज के अंदर इसको लाजिम करार दे गया है। बाकी कुरान मजीद को तो हम नमाज में तब्दील कर करके पढ़ते हैं, लेकिन सूरत फातिहा वो वाहिद सूरत है जिसको हर रकात में हर मुसलमान मर्द औरत नमाज पढ़ने वाला वो इसको पढ़ता है। और सूरत फातिहा की तफसीर में एक और हदीस भी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बैठे थे, या कदम आवाज़ आई, किसी चीज़ के खुलने की या किसी दबाव की आवाज़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राईल क्या माजरा है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान का एक दरवाज़ा खुला है, उस दरवाजे के खुलने की ये आवाज़ आई है। और बड़ी कमाल दर्जे की हदीस है। फिर उसका दरवाजे खुलने की आवाज़ आई है और एक फरिश्ता आसमान से उस दरवाजे से नाजिल हुआ है, और आज से पहले ना तो ये दरवाज़ा कभी खुला है, किसी नबी के लिए खोला गया है, ना कभी खुला है, और ना वो फरिश्ता कभी आसमान से नाजिल हुआ है। और वो लेकर आया है दो खुशखबरियाँ, दो नूरों की खुशखबरियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक नूर सूरत फातिहा है और एक नूर सूरत बकरा की आखिरी आयतें हैं जो लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि शुरू होती हैं। अब आते हैं सूरत फातिहा की तफसीर की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक के लिए हैं जो जहानों का परवरदिगार है और जो रहमत करने वाला है और निहायत मेहरबान है। अब इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हम्द करने का, तारीफ़ करने का सलीका और तरीका भी समझाया है। रब्बे कायनात ने दुआ मांगने का तरीका भी समझाया है। सबसे पहले अल्लाह पाक ने अपनी तारीफ़ करने का एक अंदाज़ बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के तमाम तारीफ़ें वो अल्लाह पाक के लिए है। ये हम्द के शुरू में जो अलिफ लाम है ना, ये अलिफ लाम या तो जिन्स का है या इस्तग़राक़ का है। जिन्स का हो तो मतलब हो ये होता है कि ये जो हम्द है, मुकम्मल हम्द, मुकम्मल तारीफ़, सारी के सारी तारीफ़ अल्लाह पाक के लिए है। और अगर इस्तग़राक़ का हो तो मतलब ये होता है कि हम्द की जितनी भी किस्म हैं, जितनी भी सूरतें हैं, वो सारी के सारी अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। अब यहाँ पर एक सवाल होता है, सवाल ये होता है कि ये जो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हालांकि हम माशरे के अंदर देखते हैं, इस दुनिया के अंदर देखते हैं कि बहुत सारी तारीफ़ें ऐसी हैं जो हम बहुत सारी चीज़ों की करते हैं, बहुत सारे इंसानों की करते हैं, बहुत सारी शक्लों की करते हैं, बहुत सारी अशिया की करते हैं, बहुत सारे नबातात की करते हैं। हालांकि हम हर अच्छी चीज़ की तारीफ़ करते हैं और हर अच्छी चीज़ की सिफत भी बयान करते हैं और उसका तज़किरा भी करते हैं। ये अल्लाह पाक ने कैसे कह दिया कि तारीफ़ जितनी भी हैं, जितनी भी सूरतें हैं तारीफ़ की, सारी के सारी अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और की तारीफ़ है ही नहीं। इससे मफ़हूम यही समझा जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। तो ये एक एतराज़ होता है आम फाम। इस एतराज़ का जवाब उलमा कुछ इस अंदाज से देते हैं। उलमा फरमाते हैं कि असल में आप लोग हम्द का मतलब नहीं समझे। हम्द और चीज़ होती है, सना मदह और चीज़ होती है। ये जो आप करते हैं ना दुनिया की चीज़ों की तारीफ़, ये तारीफ़ भी हो सकती है, ये मदह भी हो सकती है, लेकिन हम्द नहीं हो सकती। क्योंकि हम्द कहते हैं हुवा सनाउ बिल लिसान अला जमील अल इख्तियार, किसी की इख्तियारी खूबी को ज़बान के साथ जिक्र करना, किसी के ज़ाती खूबी को ज़बान के साथ जिक्र करने का नाम हम्द है। और हम जो कर रहे होते हैं चीज़ों की तारीफ़, वो तो हम हम्द कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम जिसकी तारीफ़ करें उसकी ज़ाती खूबी है ही नहीं। किसी की ज़ाती खूबी, जो वस्फ, जो सिफत, जो कमाल, जो टैलेंट उसका अपना ज़ाती हो, जिस पर उसकी मेहनत लगी हो, जो उसने अपने कमाल से एक चीज़ एक दिखाई हो, तो उस ज़ाती खूबी पर तारीफ़ करने का नाम, ज़बान के साथ जिक्र करने का नाम हम्द है। तो इस एतबार से आप देखें दुनिया के अंदर हम जिस चीज़ की भी तारीफ़ करते हैं, वो खूबी, वो सिफत, वो शान व शौकत, वो टैलेंट जो होता है, वो किसी चीज़ का अपना ज़ाती नहीं है बल्कि अताई है। और अताई चीज़ पर जब तारीफ़ की जाए तो उसको तारीफ़ तो हम कह सकते हैं, उसको मदह भी कह सकते हैं, लेकिन उसको हम्द नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम तारीफ़ करें किसी की शक्ल व सूरत की, ये कि फ़लाँ बंदा बहुत खूबसूरत है, तो इसकी शक्ल व सूरत की जो तारीफ़ है ये उसकी ज़ाती खूबी तो नहीं है। उस बंदे ने अपना चेहरा खुद तो नहीं बनाया, ये तो उसके मालिक ने यानी अल्लाह पाक ने बनाया है। हम अगर किसी
ज़मीन की तारीफ़ करें, किसी मकान की तारीफ़ करें, किसी खूबसूरती की तारीफ़ करें, किसी खूबसूरत मंज़र की तारीफ़ करें, किसी इंसान के कद व क़ामत की तारीफ़ करें, किसी चीज़ की तारीफ़ करें, आसमान की तारीफ़ करें, ज़मीन की तारीफ़ करें, हकीकत में इन चीज़ों की तारीफ़ करना इनकी अपनी तारीफ़ करना नहीं है, बल्कि इनके बनाने वाले की तारीफ़ करना है। और इन सब अशिया का बनाने वाला जो खालिक है, वो खालिक एक ही ज़ात है, वो अल्लाह पाक की ज़ात है। तो यहाँ से साबित हुआ कि तमाम तारीफ़ें दुनिया के अंदर जिस भी चीज़ की तारीफ़ आप करोगे वो हकीकत में तो उस मजाजन तो उसकी तारीफ़ हो सकती है, लेकिन हामद जो होगी ना वो अल्लाह पाक ही होगी, क्योंकि इसको शक्ल सूरत देने वाला और इसको सजाने वाला, इसको बनाने वाला वो अल्लाह पाक ही है। तो हामद की सारी सूरतें, हामद की सारी किस्में वो अल्लाह पाक के लिए है, ये साबित हो गया। अब आगे आ जाता है लिल्लाह, अल्लाह। ये अल्लाह का लफ्ज़ जो है ना, अल्लाह लफ्ज़, ये इसमें आज़म है, यानी अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है। अल्लाह तबारक व तआला के वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी किताबों के अंदर लिखे गए हैं अल्लाह पाक के सिफ़ाती नाम बहुत सारे, रहमान, रहीम, मालिक, कुद्दूस, खालिक। ये अल्लाह पाक के ज़ाती नाम नहीं है, बल्कि ये सिफ़ाती नाम है। अल्लाह पाक का ज़ाती नाम एक ही है, वो है अल्लाह। और ये अल्लाह भी इलाह से बना है, जैसे कि हम कलमा में पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो ला इलाह पढ़ते हैं ना, तो ये इलाह जो है ना, ये इलाह असल में अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती नाम इलाह ही है। और इलाह कहते हैं माबूद को, यानी वो ज़ात जिसकी हम इबादत करें। और फिर इस इलाह से इसका ऊपर जो है ना हमजा इसके गिरा कर इसके ऊपर अलिफ लाम लगा कर इसको अल्लाह बनाया गया है। अल्लाह का भी वही मतलब होता है, यानी इलाह यानी वो ज़ात जिसकी हम इबादत करें, जिसको हम अपना खुदा समझें, जिसको हम अपना माबूद समझें, ममूद समझ कर जिसकी इबादत करें, जिसकी बंदगी करें। यहाँ पर एक थोड़ी सी बात मैं वजाहत करने की है, ये जो हमद के ज़िमन में ये बात आती है। हमद जो होता है ना, इसके मुकाबले में आता है एक शुक्र। जैसे कि हमें अभी मैंने बताया ना कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, यानी ज़बान के साथ किसी की ज़ाती खूबी को जिक्र करने का नाम हमद है। एक होता है इसके मुकाबले में शुक्र। शुक्र जो होता है ना, वो किसी ने आपके ऊपर एहसान किया, उसकी एहसान मंदी के इजहार करने का नाम जो है ना शुक्र कहलाता है। हमद का लफ्ज़ कभी शुक्र पर भी बोला जाता है, जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं हम आम तौर पर पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है कि जब आप सोने लगो उस वक्त, सोकर उठने लगो उस वक्त आप पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। हालांकि ये सोने का नींद जो अल्लाह पाक ने अता की है, बहुत बड़ा एहसान किया अल्लाह पाक ने। इस एहसान का बदला शुक्र के तौर पर हम चंद अल्फाज के ज़रिए से अल्लाह पाक का जो है ना ये शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह खाने के बाद दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी व सकानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। और इसी तरह बैतुल ख़ला से बाहर आते वक्त दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल अज़ाब आफ़ानी। बाकी भी बहुत सारी दुआएं हैं जो हमद के लफ्ज़ के साथ शामिल होती हैं। यानी हमद का लफ्ज़ जो है ना, ये शुक्र के माने में भी इस्तेमाल होता है, तारीफ़ के माने में भी इस्तेमाल होता है और शुक्र के माने में भी इस्तेमाल होता है। अब आगे आ जाते हैं रब्बिल आलमीन। रब जो है, ये रब मस्दर है और मुरब्बी के माने में है, इसम फ़ाइल मुरब्बी के माने में है। मतलब ये होता है, रब कहते हैं परवरदिगार को, यानी पालने वाले को। रब की जो इस्तिलाही तारीफ़ की जाती है वो भी ये की जाती है कि वो ज़ात जो किसी चीज़ को असफल से आला तक पहुँची, ज़ाती ज़रूरियात का लिहाज करते हुए, इसकी इस्तिदाद का लिहाज रखते हुए, उसकी अपनी नोयत का ख्याल रखते हुए उसको असफल से आला तक पहुँचा दे, इसको कहते हैं रब। और रबूबियत की जो सिफ़त अल्लाह पाक की हर चीज़ के अंदर झलकती हुई नज़र आती है। कैसे? आप देखें, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को बड़े आसान तरीके से संभाला हुआ है, बड़े आसान तरीके से रब कायनात पाल रहे हैं और तरबियत हर चीज़ की कमाल दर्जे की कर रहे हैं। और कर भी वैसे रहे हैं कि जिसको जिस जगह पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, रब कायनात वही चीज़ मुहैया की है जिसकी उसको ज़रूरत पड़ी है। एक बच्चा होता है, पैदा होता है, उसके दांत नहीं होते, उसको ग़िज़ा नरम चाहिए, तो अल्लाह पाक उसकी नरम ग़िज़ा का इंतज़ाम करता है। उसकी माँ की छाती के अंदर अल्लाह पाक दूध का इंतज़ाम कर देता है। और फिर जब ज़रा ताकतवर होता है तो अब उसको ठोस ग़िज़ा चाहिए, तो अल्लाह पाक फिर ज़राए बना देता है, ठोस ग़िज़ा आने लग जाती हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को ज़रा वो कवि होता है, ज़रा ताकतवर होता है, ज़रा ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती थी, अब उसके दांत लग गए, तो ये दांत भी अल्लाह तबारक व तआला फिर लगाते हैं। और दांत अब ज़्यादा ताकतवर ग़िज़ा इसको नहीं चाहिए, इस वजह से अल्लाह पाक बारीक बारीक दांत लगाते हैं।
جب یہ بچہ 7 سال سے بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اب اس کو اور زیادہ طاقتور غذا چاہیے، اب اس نے گوشت کو نوچنا ہے اور اس نے ہڈیاں کھانی ہے، بہت ساری چیزوں کو توڑنا ہے اپنے دانتوں کے ذریعے، اب اس کو طاقتور دانت نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دانت اس کے نکال لیتا ہے اور بہت سارے طاقتور دانت اللہ پاک اس کے منہ کے اندر جڑ دیتا ہے۔ پھر جڑنے کا انداز بھی رب کائنات کے دیکھو، اگر ایک ہی دفعہ اللہ پاک اس بچے کے دودھ کے دانت نکال دے اور ایک ہی دفعہ سارے نکال کر ایک ہی دفعہ سارے لگا لے تو یہ بڑا اس کے انسان کے لیے بڑا مشکل یہ مرحلہ ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے بڑے احسن طریقے سے، بڑی حکمت عملی کے ساتھ اللہ پاک نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ ایک ایک دانت اللہ پاک توڑتا ہے، وہ اگ جاتا ہے، دوسرا توڑتا ہے، پھر وہ اگ جاتا ہے، تیسرا، اسی طرح ایک ایک کر کے اللہ پاک دودھ کے دانت نکالتا ہے اور وہ جو جوانی کے دانت ہوتے ہیں، طاقتور دانت ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک لگاتا جاتا ہے۔ یہ رب کائنات کی ربوبیت کی صفت یہاں سے بھی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ باقی ہر چیزوں کے اندر دیکھ لیں، ایک پرندہ ہے، پرندہ دانہ چگتا ہے تو اس کا منہ ویسا نہیں ہوتا بلکہ اس کو چونچ کی ضرورت پڑتی ہے تو رب کائنات نے اس کو چونچ لگائی ہے۔ مچھلی ہے، اس کو سمندر میں تیرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو رب کائنات اس کے پر لگاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک درندہ ہے، اس کو جھپٹنا ہے، اس نے گوشت کھانا ہے اور اس نے شکار کرنا ہے تو اس کو اللہ پاک نے نوکیلے دانت بھی دیے، نوکیلے ناخن بھی دیے اور طاقت بھی دی ہے، اللہ پاک نے وہ مہارت بھی دی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کو اللہ پاک نے اس کی ضرورت ذاتی کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ پاک نے اس کو وہ چیزیں مہیا کی ہیں۔ زمین میں رینگنے والے کیڑے اللہ پاک نے ان کے رزق کا انتظام کیا ہے، زمین کی سطح کے نیچے رہنے والی مخلوق اس کے رزق کا اللہ پاک نے انتظام زمین کے سطح کے نیچے کیا ہے، اس کو زمین کے اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمندروں میں جو رہنے والے جاندار ہیں ان جانداروں کو بھی رب کائنات نے سمندر کی سطح کے اندر رزق پہنچایا ہے، اس کو سمندر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے اللہ پاک نے رزق کے وسائل بھی کھولے ہیں اور رزق مہیا بھی کیا ہے، لیکن کمال درجے کا اور آسان طریقے سے اللہ پاک نے کر دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں عالمین، یہ جمع ہے عالم کی، عالم کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اور اسلام میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کے وہ ٹھہرنے کی جگہ اس کے لیے عالم کہلاتی ہے جس جگہ پر وہ رہ رہی ہے، یعنی ہر مخلوق جس جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، جس جگہ پر وہ زندگی گزار رہی ہے، وہ اس کے لیے وہ جہان ہے۔ چونٹیوں کا جہان اور ہے، مکوڑوں کا جہان اور ہے، انسانوں کا جہان اور ہے، مچھلیوں کا جہان اور ہے، فرشتوں کا جہان اور ہے، اور اسی طریقے سے زمین کے سطح میں رہنے والے جو مخلوقات ہیں ان کا جہان اور ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے خردبینی جاندار جو ہے یہ ان کا جہان اور ہے۔ ہر چیز جس جس جگہ پر رہ رہی ہے اس کے لیے وہی جہان ہے، اور اللہ ان سارے جہانوں کا مالک ہے اور ان کا پروردگار بھی ہے، ان کو رزق بھی مل جاتا ہے۔ ہر جہان کے مخلوق کو اللہ پاک پال بھی رہا ہے اور ان کی تربیت بھی کر رہا ہے، ان کے انتظامات بھی کر رہا ہے، اور رب کائنات ان کے لیے کمال درجے کے انجام مراحل اور کمال درجے کے ان کے انتظامات رب کائنات ان کو مہیا فرما رہا ہے۔ یہ ہے رب العالمین کی جو ہے نا مفہوم اور اس کا انداز۔ اب آگے آ جاتی ہیں دو صفتیں، اور دوسری صفت ہے رحمان، تیسری صفت ہے رب کائنات کی رحیم۔ رحمان کا مطلب بھی ہے رحمت کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی ہے رحمت کرنے والا، لیکن ان دونوں صفات کے مفہوم میں تھوڑا سا علماء نے فرق بیان کیا ہے، حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ رحمان کا مطلب بھی بہت زیادہ رحمت کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی بہت زیادہ رحمت کرنے والا، لیکن مفہوم کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ اب یہاں پر یہ تھوڑی سی بات سمجھتے جائیں، یہ جو آیا ہے نا پیچھے صفت اور الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اتنا بڑا شہنشاہ، اتنا بڑا مالک، ایک ہم سے ایک ملک کو نہیں سنبھالا جاتا، ایک ملک کو نہیں سنبھالا جاتا، وہ کروڑوں ملک اور پھر کروڑوں کائناتیں اور پھر کلسٹر، سپر کلسٹر اور اسی طرح باقی کروڑوں قسم کے مخلوقات، ان ساری مخلوقوں کو پالنے والا اور ان کو رزق پہنچانے والا، ان کی تربیت کرنے والا وہ ذات جو ہے نا وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو انسان کے ذہن میں ایک گمان ہو سکتا تھا کہ وہ تو بڑا شہنشاہ ہوگا، وہ تو بڑا ہیبت ناک ہوگا، بڑا خوفناک ہوگا، بڑا ڈر والا ہوگا، اس کا تو دبدبہ، اس کا تو رعب بہت زیادہ ہوگا۔ جیسے کہ عام طور پر ہم بادشاہوں کے بارے میں ایک نظریہ رکھتے ہیں، جب بادشاہ کا تصور دماغ میں لاتے ہیں تو اس کی ہیبت، اس کی خوفناکی اور اس کا رعب، اس کا دبدبہ ہم اپنے دماغ میں بٹھا دیتے ہیں۔
تو یہاں پر بھی وہی ایک سوال انسان کے ذہن میں بیٹھ سکتا تھا، ایک اللہ کے بارے میں ایک نظریہ بیٹھ سکتا تھا، فوراً اللہ پاک دو صفت لے کر آئے اپنے لیے، الرحمن الرحیم۔ کو یہ نہ سوچے کہ جہان کا جو پروردگار اتنا بڑا شہنشاہ وہ بہت روب والا ہے اور انسانوں کے اوپر اس کا دبدبا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے تو صحیح، بلکہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو اپنے قریب کرنے کے لیے قریب دو صفات لگائی، الرحمن الرحیم۔ یاد لو وہ بہت بڑا شہنشاہ ہے لیکن ساتھ ہی بہت زیادہ مہربان بھی ہے، بہت زیادہ رحمت کرنے والا بھی ہے۔ اب الرحمن کا مطلب ہے وہ ذات جس کی رحمت عام ہو، ہر کسی پر ہو رہی ہو، وہ نہیں دیکھتا اپنا ہے پرایا ہے، ماننے والا ہے نہیں ماننے والا، نماز پڑھنے والا ہے نہیں پڑھنے والا، عبادت کرنے والا ہے نہیں کرنے والا، نیکوکار ہے گناہ کار ہے، اس کی رحمت عام ہے، ہو رہی ہے، برس رہی ہے۔ جیسے کہ عام طور پر بارش برستی ہے تو ہر جگہ پر بارش آتی ہے، کوڑے کرکٹ پر بھی بارش ہوتی ہے، پھولوں پر بھی بارش ہوتی ہے، درختوں پر بھی بارش ہوتی ہے، گندگی پر بھی بارش ہوتی ہے، تو اللہ پاک کی رحمت اسی طریقے سے برس رہی ہے اور ہر جگہ پر برس رہی ہے۔ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا کافر کو بھی مل رہی ہے، مسلمان کو بھی مل رہی ہے، نہ ماننے والے کو بھی مل رہی ہے، ماننے والے کو بھی مل رہی ہے۔ کمال درجے کی اللہ پاک کی رحمت ہے، اور یہ رحمت ایسی ہے، یہ رحمان کے ضمن میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو جس کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اس کو رزق بھی دیتا ہے، اس کو کھلاتا بھی ہے، اس کو پہناتا بھی ہے، ہر چیز اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحیم کا مطلب ہے وہ ذات جس کی رحمت خصوصی لوگوں پر ہو۔ پہلے تو عمومی رحمت تھی، اب اس میں اشارہ یہ تھوڑا سا یہ بھی کر دیا ہے کہ اللہ پاک کی ویسے تو رحمت ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھو اگر اللہ پاک کی عبادت میں آؤ گے، اللہ پاک کی بندگی میں آؤ گے، اللہ پاک کی بات مانو گے تو مزید رحمت بھی ہوگی تمہارے اوپر۔ اللہ پاک نے پہلے بھی دیا ہے لیکن اور بھی دے گا۔ یہ اللہ پاک کی دوسری صفت جو رحیم سے یہی مسئلہ اخذ ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمان کا مطلب ہوتا ہے سب کو اللہ پاک کی رحمت مل رہی ہے، رحیم کا مطلب ہوتا ہے جو خاص لوگ ہیں جو اللہ پاک کے پیارے ہیں ان کو اللہ پاک کی رحمت مل رہی ہے۔ اور دوسرے اینگل سے اس کو سمجھے، کچھ علماء نے اس کی تشریح یوں بھی کی ہے کہ رحمان کا مطلب ہے وہ اللہ پاک کی رحمت، وہ اللہ تعالیٰ کا رزق، وہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیرات جو دنیا کے اندر ہو رہی ہے سب کو مل رہی ہے۔ اس میں کوئی تفاوت اللہ پاک نے نہیں رکھا، سب کو دے رہا ہے، امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی۔ لیکن رحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ پاک نے آخرت میں دینی ہے، لیکن آخرت کی جو تقسیم ہوگی وہ ایسے نہیں ہوگی جو دنیا کے اندر ہے، دنیا کے ترتیب کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ آخرت کے اندر جو اللہ پاک کی تقسیم ہوگی وہ اعمال پر ہوگی، وہ نیکوکاروں پر ہوگی، وہ جو اللہ کا قریبی ہوگا اس کو ملے گی، جو نہیں ہوگا، جو اللہ پاک کا نافرمان ہوگا، کافر ہوگا، اس کو نہیں ملے گی۔ ان دونوں صفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے جو سمجھنے کی ہے، ان دونوں صفتوں سے، ان تینوں صفتوں سے جو پیچھے گزر چکی ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک مفہوم ہمارے ذہن میں یہ بھی اللہ پاک نے بٹھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز اللہ کے اپنے کنٹرول میں ہے، رزق بھی اپنے کنٹرول میں ہے، موت و حیات کا مسئلہ بھی اللہ پاک کے اپنے کنٹرول میں ہے، جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جو چھینتا ہے وہ بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے چھینتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہی انسان سے اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ انسان کے ذہن میں ایک عقیدہ بٹھا دیا اللہ پاک نے کہ یاد رکھے جو نفع پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہی پہنچ رہا ہے۔ سورت کی جو پہلی صفت آئی ہے نا رب العالمین، اس میں عقیدہ ربوبیت جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں ٹکایا ہے۔ ربوبیت کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان کی جسم کی جو ضرورت ہے وہ رب کائنات کے ذمہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کے جسم کی ضروریات، اس کو لباس پہنانا ہے، اس کو کھانا دینا ہے، اس کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، اس کی ضروریات کو اللہ پاک نے مہیا کرنا ہے۔ عقیدہ ربوبیت جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اس پر انسان اگر اٹل ہو جائے، پکا ہو جائے عقیدہ ربوبیت پر، تو انسان جو ہے نا بہت سارے شر و فساد سے، بہت سارے تنازع سے، بہت سارے لڑائی جھگڑوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور اس عقیدہ ربوبیت کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر سمجھایا ہے، اور اس عقیدہ ربوبیت کی ہی سوال ہوگا آخرت میں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سمجھایا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی ابتدا اللہ پاک نے اسی عقیدے سے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ عقیدہ اب بٹھایا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو جہانوں کو پروردگار ہے، یعنی تمہارا رزق کا انتظام کرنے والا، تمہیں پالنے والا وہ اللہ پاک ہے۔ اور قرآن مجید کو اختتام کرتے ہوئے بھی اللہ پاک نے یہ عقیدہ ربوبیت انسان کے ذہن میں بٹھایا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ سمجھ آتا ہے، یہی بات سمجھ آتی ہے
کہ رب جو ہے نا وہ رب کون ہے؟ وہ اللہ پاک ہے. عقیدہ ربوبیت پر ثابت قدم رہنے والا جو انسان ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری بھی اس کے لیے دی ہے. ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پکے ہو گئے، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، پھر اس پر پختہ ہو گئے. یہ جو کہہ دیا نا ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہمارے دعاؤں کو سننے والا، ہمارا رزق کا انتظامات کرنے والا، ہمیں خوشیاں دینے والا، ہمیں غمیاں دینے والا، وہ اللہ پاک ہے جس نے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ٹکایا ہے، پھر اس پر پکا بھی ہو گیا ہے. اللہ پاک نے اسی کے بارے میں خوشخبری دی ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے اوپر تو اللہ پاک کی طرف سے مبارک کے فرشتے آتے ہیں، برکت کے رحمت کے فرشتے اللہ پاک نازل فرماتے ہیں اس انسان کے لیے، جو دائیں بائیں ہر طرف اس کے لیے برکت اور رحمت کے نزول فرماتے ہیں. اور اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کو کوئی غم ہوگا، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا، نہ دنیا کے اندر کوئی رنجش ہے، نہ آخرت کے اندر کوئی غم ہوگا، ملال ہوگا، نہ دنیا کے اندر کوئی پریشانی ہے، نہ آخرت میں کوئی پریشانی ہوگی. یہ عقیدہ ربوبیت ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر انسان اگر پکا ہو جائے، ثابت قدم ہو جائے، تو انسان کی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل سنور سکتے ہیں. اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ جب کائنات کی تخلیق کی تھی تو اسی عقیدے کے بارے میں سوال کیا تھا. جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے انسانوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد رب کائنات نے ایک سوال کیا الستو بربکم، وہاں پہ رب کا، یہ دیکھیں وہاں بھی رب کے بارے میں، حالانکہ اللہ پاک کی بہت ساری صفات ہیں، وہاں اللہ پاک کہہ سکتا تھا تمہارا رحمان کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رازق کون ہے، تمہارا خالق کون ہے. نہیں، اللہ پاک نے یہ کہا الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے، کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ یہ سوال کیا اللہ پاک نے. تو جواب کے اندر کیا؟ قالوا بلا، سارے انسان کا نہیں اللہ پاک یہ تو ہی تو ہمارا رب ہے. تو مطلب یہ تھا دنیا کے اندر آ کر جو سب سے پہلے اللہ کی ہم صفت بھولتے ہیں تو وہ یہی رب کی صفت بھولتے ہیں دنیا کے اندر آ کے. باقی ہر انسان سمجھتا ہے عبادت بھی اللہ کی کرتا ہے، یہ بھی سمجھتا ہے اللہ نے رزق، اللہ پاک نے ہمیں پالا ہے، پیدا اسی نے کیا، ہر صفت کو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن رب ہونے والی جو صفت ہے نا اللہ پاک اس کو بھول جاتے ہیں. ہم نے رب کس کو بنا لیا ہے؟ ہم نے دکان کو رب بنا لیا ہے، ہم نے نوکری کو رب بنا لیا، ہم نے ملازمت کو رب بنا لیا ہے، ہم نے افسر کو رب بنا لیا ہے. اسی وجہ سے دھکے کھاتے ہیں بار بار اپنے نوکری کے پیچھے، اپنے ملازمتوں کے پیچھے، اپنے دکانوں کے پیچھے، اپنے کاروبار کے پیچھے اپنی ساری زندگی خراب کر دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے اس بنائے ہوئے عقیدے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. رزق حالانکہ دیتا اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت اللہ پاک نہیں پوری کرنی ہے، وہی کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس عقیدہ ربوبیت کو خلط ملط کر کے اس کو چھوڑ رکھا ہے. اور آخرت میں یہ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جب انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو وہاں بھی یہ اسی عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کی رین سوال کرتے ہیں اور آئیں گے جب سوال کریں گے تو وہ 3 سوال ہوں گے، جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں 3 سوال کون، ان میں سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ مر ربو کا، بتا بندہ تیرا رب کون ہے. وہاں بھی رب کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرشتے جب یہ سوال کریں گے تو وہ انسان جس نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عقیدے پر ثابت قدم رہا، اس کے مطابق اس نے کام کیے، یعنی اللہ پاک کی اس ربوبیت کے عقیدے کو اپنے دماغ میں، دل میں، جسم میں بٹھا کر اس نے کام کیے، اللہ کی بات نہیں چھوڑی، تو وہ جواب دے سکے گا، ورنہ نہیں دے سکے گا. تو بہرحال یہ وہ جملے تھے، یہ وہ تشریح تھی جو رب العالمین الرحمن الرحیم کے ضمن میں آئی، یعنی ہمارا رب، ہمارا پالک، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پالن ہار، ہمیں وسائل ہم مہیا کرنے والے ذات وہ جو ہے اللہ پاک کی ذات ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چوتھی صفت لاسٹ نمبر پر آتی ہے، وہ ہے مالک یوم الدین، کہ جو بدلے کے دن کا جو مالک ہوگا نا وہ مالک بھی اللہ پاک ہوگا. یہاں یہ بات اللہ پاک نے انسان کے دماغ میں ٹکائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، جیسے کہ عام طور پر واعظین مقررین کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے دماغ میں سمجھ رکھا ہے کہ اللہ بخش دے گا ایک دن. تو اللہ پاک نے، اللہ کے پیارے نبی کی امت ہیں، اللہ پاک نے بخش ہی دینا ہے. اللہ آخرت آئے گی، جب قبر آئے گی اس وقت دیکھا جائے گا، اللہ پاک نے بخش ہی دینا ہے. اللہ پاک بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے. تو مہربان اور رحیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن آگے اس نے ایک جھڑک بھی پلائی ہے انسان کو کہ مالک یوم الدین، بدلے کا جو دن ہوگا اس کا بادشاہ بھی اللہ پاک ہوگا، اس وقت جو حساب کرے گا، جو انصاف کے مطابق حساب کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آخری صفت ہے. اس صفت سے انسان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ پاک کی رحمت بھی ہے، اللہ پاک کی عنایت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی بھی کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف بھی کرنا ہے. اللہ پاک نے آگے پوچھنا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر یہ جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کا آگے حساب کتاب بھی دینا ہے. اب آگے آ جاتی ہے جو بات اہم بات ہے اس صورت کی، جو شان والی آیتیں ہیں.
وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جو آیت ہے یہ بندے اور اللہ پاک کے درمیان ایک عہد ہے۔ عہد کیا؟ جب بندہ بولتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بندے نے میرے اور اپنے درمیان ایک عہد کر دیا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگے گے، وعدہ کرتا ہے بندہ۔ پھر اللہ پاک بھی کہتے ہیں کہ بندہ میری ساری چیزیں بھی میں تجھے دوں گا، تو اگر عبادت میری کرے گا، مدد بھی مجھے مانگے گا، یعنی ہر وقت اللہ پاک کا تو بندہ بن کے رہے گا، تو پھر اللہ پاک بھی فرماتے ہیں پھر میں بھی اپنی ساری چیزیں تجھے ہی دے دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بندے کا ایک آپس میں عہد ہے۔ باقی رہا مسئلہ یہ ہے عبادت کس کو کہتے ہیں کہ الہ جو ہوتا ہے نا وہ معبود ہوتا ہے، اور بندہ جو عبد ہے وہ بندہ ہے، اور اس کے درمیان یعنی اپنے معبود اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے نا وہ رشتہ عبادت کا رشتہ ہے، بندگی کا رشتہ ہے، اور بندگی کے رشتے سے ہی اللہ کا اور بندے کا آپس میں تعلق ہے۔ یہ جو لوگ عبادت سے منہ موڑ کے ساری زندگی بغیر عبادت کے گزار دیتے ہیں، تو وہ ایسے سمجھے کہ جو اللہ کے بندے تو ہیں لیکن ان کا اپنے رب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اپنے رب سے دور ہو گئے، کٹ گئے ہیں۔ ہمارا اللہ پاک کے ساتھ جو رابطے کا ذریعہ ہے وہ عبادت ہے، وہ یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، یہی حج ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت ہے۔ تو یہ بندہ عبادت کے ساتھ ہی حسین ہے۔ اگر عبادت کو بندہ چھوڑ دے تو بندہ حسین نہیں ہو سکتا، بندہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ پاک سے یہ وعدہ کرتا ہے بندہ، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو بندہ بنا کر کسی ذات کی، کسی چیز کی اطاعت و فرما برداری کرے، یعنی اپنے دماغ میں یہ بٹھا کر کہ میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، یہ چاہے تو مجھے جو مرضی ہے کر دے، اور اس درجے میں دوسرے کو رکھ کر پھر اس کی حکم کو مانے، اس کی بندگی کرے۔ تو یہ جو بندگی شریعت کے مطابق جو بندگی ہے یہ بندگی کرے، یہ اس کو کہتے ہیں عبادت، اور یہ بندگی خاص اللہ پاک کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہاں باقی باتیں ماننا، ہم ہر چیز جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، استاذہ کی فرما برداری کریں گے، اولیاء کی، علماء کی اطاعت گزاری کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک کریں گے، ایک دوسرے کی باتیں تو مانیں گے، لیکن باتیں مانتے ہوئے یہ نظریہ نہیں رکھنا کہ یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ کسی کو معبود بنا کر اس کی بندگی کرنا، اس کے کیا نہ ماننا، اسی کو عبادت کہتے ہیں، اور یہ حق صرف اللہ پاک کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ دوسرے اینکل سے اس کو سمجھیں تو ایک اور بھی طریقہ ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی مخالفت میں مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ یہ بھی اسی عبادت کے ضمن میں، شرک کے ضمن میں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ یہاں پر یہ بتائیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ایک طرف آ گیا مخلوق کا کوئی طور طریقہ، ایک طرف اللہ پاک کا حکم آ گیا، دوسری طرف ہمارے علاقے کی رسم و رواج آ گئے، تو اب دونوں کے درمیان تنازع آ گیا، مخالفت آ گئی۔ اب بندے کے اور اللہ کا جو عہد ہے وہ آتا ہے، اس سے سمجھ آتا ہے کہ بندہ اگر اللہ پاک کا بندہ ہے تو وہ دنیا کی رسموں کو، رواجوں کو، ریتی رواجوں کو، مخلوق کی فرما برداری کو چھوڑ دے گا، اور اللہ اپنے رب کی فرما برداری نہیں چھوڑے گا۔ اسی کو عبادت کہتے ہیں، اسی کو فرما برداری کہتے ہیں، اسی کو پکا عہد کہتے ہیں۔ آگے آتا ہے ایاک نستعین، یہ ہے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگے۔ یہاں مدد سے مراد جو ہے نا، یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو بھی تنازع کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ مدد سے مراد یہاں کو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی مدد جائز نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں اللہ کے علاوہ ہم اوروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں، یہاں یہ مدد سے مراد جو ہے نا وہ ہے دعا۔ یہاں مدد سے مراد دعا ہے، یعنی فوق الاسباب، یعنی اسباب سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں، اور اسباب کے اوپر اب کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے تو وہ ضرورت ہم نے کس سے پوری کرنی ہے؟ وہ اللہ پاک سے مانگنی ہے۔ مانگنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دعا مانگیں گے، یہی ایک طریقہ ہے ہمارے پاس۔ اور یہ اگر حق اگر کسی اور کو دے دیا، یعنی اسباب ختم ہو گئے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑنی ہے، تو اب ضرورت ہمیں پڑی ہے کسی چیز کے، اسباب ختم ہو گئے، تو اب ہم نے مانگنا ہے، تو کیسے مانگیں گے؟ دعا کے ذریعے سے مانگیں گے۔ کس سے مانگیں گے؟ اللہ پاک سے مانگیں گے۔ یہی تو ایاک نستعین کا مفہوم ہے۔ اگر یہ حق ہم کسی اور کو دیتے ہیں تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، یعنی اسباب کے درجے میں رہ کر ہم اوروں سے بھی مدد لے سکتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مانگتے تھے مدد، صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعاون لیتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ مائدہ میں بھی ارشاد بھی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو یہ سارے مفہوم
ایک ہی طرف جاتے ہیں کہ جب اسباب کا درجہ ہو تو ہم اوروں سے مدد مانگ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن جب اسباب کا درجہ ختم ہو جائے تو پھر اللہ پاک سے ہی مدد مانگیں گے، اور مانگنے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم دور بیٹھ کے اللہ پاک سے التجا کریں گے، دعا مانگیں گے، اور اگر دعا میں بھی پھر یہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور ذات سے یا کسی اور چیز سے مدد مانگتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے مانگتے ہیں، تو پھر یہ ایاک نستعین کے مخالفت ہوگی۔ اور بعض لوگوں نے، کچھ لوگوں نے یہ بھی باتیں کی ہیں کہ یہ دیکھو جی اللہ پاک نے خود ہی تو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے انسانوں تم نماز اور صبر سے مدد مانگو، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے تو مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہاں نماز کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، اے نماز میری مدد کر، یہ تو ہم نہیں کہتے۔ صبر کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ اے صبر میری مدد کر۔ اور مدد غیر اللہ سے مانگنے کا تو مطلب یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فریاد کرنا کہ اے فلاں ذات تو میری مدد کر، نماز سے یہی مدد مانگی جاتی ہے؟ نہیں، یہ ایک طریقہ اللہ پاک نے سمجھایا ہے قرآن مجید کے اندر، جب اسباب ختم ہو جائیں تو پھر نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگیں تو کیا کون سا ذریعہ ہوگا؟ نماز ہی طریقہ ہوگا، نماز پڑھ کے مدد مانگے کہ نماز کے ذریعے سے مانگے کہ صبر کر کے مدد مانگے کہ مشکل دور میں ڈٹ کر اللہ پاک کی بندگی کے اوپر ثابت قدم رہ کر ہی مدد مانگے گے۔ تو بھائی یہی سمجھ تو آتی ہے اس آیت کی کہ مدد جو ہے نا وہ آپ اسباب کے درجے میں غیر اللہ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، لیکن جب اسباب ختم ہو جائیں تو پھر صرف اللہ پاک سے ہی مدد لیں گے۔ اب آگے آ جاتا ہے ایک جملہ جو ہے آگے جو اس سورت کا اختتامی حصہ ہے اور جو دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسانو اب تم کہو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہاں ہدایت جو ہے نا، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اصال المطلوب، ایک ہوتا ہے اراد الطریق۔ اراد الطریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستہ دکھا دینا، اور اصال المطلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچا دینا۔ یہ جو اراد الطریق والا ہدایت کا مطلب ہوتا ہے، اس مطلب کا جو منصب ہے وہ منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے اور علماء کا بھی ہے، دین کے ہر اس داعی کا منصب ہے جو دین کی دعوت پہ لگا ہوا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس نے راستہ دکھانا ہے۔ اور اللہ پاک کا منصب یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو ہدایت دیتے ہیں، ہدایت توفیق دیتے ہیں، پھر پکڑ کر اللہ پاک اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دعا میں بھی یہی مانگا جا رہا ہے، اے اللہ ہم نے پتہ تو ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہمیں پتہ تو ہے کہ دین کیا ہے اور دین سے کہ غیر کیا ہے، اللہ ہمیں پتہ تو ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن اللہ پاک تو اپنی توفیق کے ذریعے ہم نے حق کو سمجھ بھی لیا ہے، ہم نے دین کو سمجھ بھی لیا، ہمیں پتہ ہے نماز کیا ہے، ہمیں روزہ کیا ہے پتہ ہے، لیکن اللہ پاک اب تو ہمارے اوپر کرم نوازی یہ کر، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس سیدھے راستے کے اوپر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ ہے جو اس ہدایت سے ہم اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں، صراط مستقیم۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں؟ صراط مستقیم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ وہ چیزیں، وہ دین، وہ شریعت جو اللہ پاک سے لے کر آئے ہیں، اسی کو کہتے ہیں دین، شریعت بھی اسی کو کہتے ہیں صراط مستقیم، اس شریعت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اسی وجہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی راستے پر چلا جو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسے مراد سنت طیبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دین اور پاکیزہ سنت ہے۔ اور اس کے مخالف جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے افراط و تفرید، یعنی افراط کہتے ہیں کہ دین کے اندر کسی چیز میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، اور تفرید کہتے ہیں کسی دین کے اندر کسی چیز کو نکال لینا، پیچھے ہٹ جانا۔ اب یہ جو افراط و تفرید والا معاملہ ہے یہ دین کے اندر غلب ہے، اور اس غلب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یوں دعا کرو اللہ پاک ہمیں کج دلی سے بچا۔ کج دلی جو ہے نا یا غلب سے بچا، وہ یہ ہے کہ دین کے ثابت شدہ مسئلے نکال لینا یہ بھی برا ہے، اور دین میں حد سے بڑھ جانا، اپنی مرضی، اپنی ضرورت، اپنی چیز کو دین کے اندر شامل کر لینا یہ بھی برا ہے۔ دونوں چیزیں برے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے، افراد سے بھی منع کیا، تفرید سے بھی منع کیا ہے۔ افراد کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندہ جو ہے نا آئے دین کے اندر، شریعت کے اندر، اور بندہ اتنا متقی پرہیزگار بن جائے، وہ کیا ہے کہ نہیں جی اس طرح بھی کر لو تو کیا ہے، اس طرح بھی کر لو تو کیا ہے، یعنی جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس طریقے پر حد سے زیادہ اور چیزیں بھی شامل کر لینا، کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یعنی ثابت شدہ دین کو اتنا نہ سمجھنا بلکہ اس کے اندر باقی اپنی مرضی کی چیزیں بھی دین کے اندر شامل کر کر اس پر بھی اٹ جانا، اس پر اسی کی محنت کرنا اور اسی پر زیادہ توجہ دینا، اس کو کہتے ہیں افراط، اور یہ افراط بھی برا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو یہ جو ہماری فرقہ واریت پھیلی ہے، یہ فرقہ واریت پھیلی بھی اسی وجہ سے ہے کہ دین کے اندر ہم نے غلو اختیار کیا ہے، افراد کا شکار ہو گئے ہیں۔ زیادہ محنتیں فرقہ واریت میں اسی چیز پر ہوں گی جس کو وہ لوگ خود بنا کے لے کر آئے ہوں گے۔ دین کے ثابت شدہ مسئلوں میں کسی کی محنت نہیں ہوگی، ہر فرقے کے اندر یہی معاملہ ہے، یہ لوگوں نے افراد کیے ہوئے۔ اور تفریط ہوتا ہے، ایک تفریط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کا ثابت شدہ مسئلے کو نکال دینا، حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی اس کو نکال دیا صحیح، اور تراویح کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ماہ رمضان آ رہا ہے تراویح کو نکال دیا، یعنی جو ثابت شدہ شریعت کے اندر مسئلے ہیں اس ثابت شدہ مسئلوں کو نکال دینا، اپنی مرضی کرنا، یہ افراط ہے۔ تو اللہ پاک نے دونوں چیزوں سے بچایا ہے اور دونوں چیزوں سے منع کیا ہے کہ نہ افراد میں جاؤ، یعنی اپنی محبت میں، نبی کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں آ کر غلو اختیار نہ کرو، اپنی مرضی نہ کرو، بلکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے دین کو اسی طرح رہنے دو، اور نہ ثابت شدہ مسئلے دین کے نکالو، اپنی حد درمی کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، تکبر ہونے کی وجہ سے دین کے ثابت شدہ مسئلے نکال دو، اس طرح بھی برا ہے۔ بہرحال اسی کی وضاحت آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ لو جو آپ سے پہلے انعام یافتہ ہو گئے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ائمہ مجتہدین، وہ جو دین کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس طرح وہ طرز عمل کر کے گئے، زندگی گزار کے گئے، تم بھی ویسے ہی جاؤ، ویسے ہی عمل کرو جس طرح وہ عمل کر کے گئے ہیں، یوں اللہ پاک سے دعا مانگو اور اسی طرح تم بھی دین پر چلو۔ اور بعض لوگوں نے اب اسی آیت کو یوں سمجھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک چاہتی ہیں کہ ان لوگوں کے راستے کو اختیار کر لو، یہ انعام یافتہ ہے، یعنی اولیاء کے راستے کو اور اللہ پاک کے ولیوں کے راستے کو، علماء کے راستے کو، ائمہ کے راستے کو، اہل بیت کے راستے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ راستہ تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، لیکن اس راستے پر چلنا کیسے ہے؟ چلنا ایسے ہے جیسے کہ میرے انعام یافتہ لوگ اس کے اوپر چل کر گئے ہیں، یہ ہے اس کا مفہوم، یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر اب فرقہ واریت کے اندر آؤ، جس فرقے کو دیکھو وہ باتیں تو یہی کریں گے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو، تو ہم تو اہل بیت کے راستے پر چلنا ہے۔ ان سے پوچھو گا کہ اہل بیت نے کون کون سے طریقے سمجھائے ہیں جو تم ان کے اوپر عمل کر رہے ہو؟ حضرت امام حسین کے طریقے پر عمل کر رہے ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کر رہے ہو، اسی طرح صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والوں کو کہو کہ صحابہ کرام کا راستہ یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک سمجھانا یہی چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی پورے آیت کے زمرے میں، کہ میرا ایک دین ہے، میری ایک شریعت ہے، اس شریعت کی ایک شاہراہ ہے، وہ شاہراہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے کے اوپر چلو، لیکن چلو کیسے؟ انعمت علیہم، جس طرح انعام یافتہ لوگ چل کر گئے تم بھی چال وہی رکھو، اپنی منمانی نہ کرو، اپنی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جاؤ، اپنی مرضی کے نہ مسئلے دین کے اندر شامل کرو، نہ دین سے اپنی مرضی کے مطابق کوئی مسئلہ نکالو، بلکہ اسی طریقے کے مطابق چلو۔ اور اسی کی تفسیر آگے بھی آ جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں بھی دو فرقے اسلام سے پہلے گمراہ ہوئے ہیں، ایک فرقہ ضد کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے اور ایک فرقہ جو ہے نا وہ محبت میں غلوف کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد کیا ہیں؟ عیسائی ہیں۔ یہودی اس وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے ثابت شدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں حالانکہ اسلام سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کر رہے تھے، اور اپنی آیتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعریفیں انہوں نے پڑھ رکھی تھیں، اس دین حق کی شریعت کی ساری صفات وہ سمجھتے تھے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے نہیں مانا، نئی دین پر آئے، اڑ گئے، تکبر کرنے لگے، اسی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ اور دوسرے فرقہ جو عیسائی ہے، عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے محبت میں غلوف کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کی، فرما برداری کی، حتیٰ کہ اس طرح تابعداری فرما برداری کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت کرتے کرتے اللہ کے ساتھ ملا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو دونوں گمراہ ہو گئے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو،
اس دین کے اندر آئے ہو تو شریعت کے مطابق کام کرو، نہ شریعت میں کسی مسئلے کو گھٹاؤ، نہ شریعت میں کسی مسئلے کو بڑھاؤ۔ جس طرح اللہ کہتا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جس طرح حدیث کہتی ہے، جس طرح قرآن کہتا ہے، اس کے مطابق کرتے جاؤ۔ باقی لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، آپس میں تنازع اور فرقہ واریت چھوڑ دو۔ یہ ساری کی ساری جو فرقہ واریت ہے اسی بات پہ پھیلی ہوئی ہے کہ انہوں نے غلو اختیار کیا، یا افراد کا شکار ہو گئے یا تفرید کا شکار ہو گئے۔ اگر افراد و تفرید کو نکال دیں، یعنی ہر فرقہ اپنی وہ چیزیں نکال دے جو اس نے خود ساختہ بنائی ہیں، تو فرقہ ہی ختم ہوتا ہے۔ فرقے کی بنیاد ہی اسی چیز پر ہے، ورنہ قرآن ایک، حدیث ایک، نبی ایک، اور سارے کے سارے نبی کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے سارے ہیں، لیکن مانا کس طرح ہے؟ ہر فرقے نے اپنے طریقے کے مطابق مانا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اسی طریقے کے مطابق مانے۔ اسی وجہ سے یہ ساری فرقہ واریت پھیلی ہے، اسی وجہ سے یہ سارا تنازع بنا ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب دا پڑھیا کلامے جنت دا مل سی مقام تے پیارا انسان دیکھ دو، او جنت دا مل سی مقام تے پیارا انسان دیکھ دو، پڑھ ہر دم رب دا قرآن دیکھ دو۔ حافظاں دے والدین پیسے تاج شاہی ہے، حافظاں دے والدین پیسے تاج شاہی ہے، دوزخ تو تھی ویسی دوہیں دیری گئی ہے، دوزخ تو تھی ویسی دوہیں دیری گئی ہے، دوزخ تو تھی ویسی دوہیں دیری گئی ہے، تھی سی حافظ تکل دل شادے، ہر دکھ تو تھی سی آزاد تے جنتی جوان دیکھ دو، ہر دکھ تو تھی سی آزاد تے جنتی جوان دیکھ دو، پڑھ ہر دم رب دا قرآن دیکھ دو، پڑھ ہر دم رب دا قرآن دیکھ دو، جہدی سب تو فضیلت نرالی ہے، ایتا سب تو کتاب بختاں والی ہے، تے رتبہ ذیشان دیکھ دو، پڑھ ہر دم رب دا قرآن دیکھ دو۔ ایک لفظ پڑھ ایندا دہ نیکیاں مل سین، ایک لفظ پڑھ ایندا دہ نیکیاں مل سین، پڑھ تو قرآن اے گناہ تیرے دھل سین، پڑھ تو قرآن اے گناہ تیرے دھل سین، تھی سے دوزخ تو ہر دم آزادے، تھی سی جنت تیرا دل شاد تے مار مار جان دیکھ دو، تھی سی جنت تیرا دل شاد تے مار مار جان دیکھ دو، پڑھ ہر دم رب دا قرآن دیکھ دو۔